دنیا میں سب سے طاقتور جو کھانا، جو سب سے طاقتور چیز ہے، جس کی کلنگ کیپیسٹی سب سے سپریم ہے، وہ لونگ ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں. واہ. آج تک اس سے زیادہ اوراق ویلیو کسی فوڈ کی ڈسکور نہیں ہوئی. اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے، 2 لونگ کے پیس لیجئے اور اس کو اپنی چائے میں ڈال لیجئے. جو کہوا آپ نے ادرک والا بنایا اس میں ڈال لیں. اس میں ڈال لیں، اور جب آپ پورا کہوا پی لیں، اس کے آخر میں آپ نے وہ 2 لونگ چبا کے لینے، اور وہ تھوڑے دنوں کے لیے، شروع کے چند 10-12 دن آپ کی زبان پہ بڑا وہ تھوڑا سا مرچیں لگیں گی، آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا یار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے. کوئی گرم وغیرہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں میں غلط نہیں، میں اس کو کہوں گا میں سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ کی باڈی میں چربی ہے تو آپ 1 چمچ تلوں کا لے لیں گے تو آپ کے سر ماتھے پہ پسینے آنے شروع ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ تلوں کے اندر ایسا تیل موجود ہے جو کہ آپ کی باڈی میں جو سرکولیشن میں فیٹ ہے اس کے ساتھ بائنڈ کر جائے گا، آپ کی باڈی ٹیمپریچر ریز کرے گی تاکہ اس کو باہر نکال دے. آپ کہیں گے یہ فوڈ گرم ہے. آپ مجھے اگر میری جو فیٹ ہے، اگر میری فیٹ کی جو لیول ہے وہ ایک ٹھیک لیول ہے، تو میں اگر تل کے 4 چمچ بھی کھا جاؤں گا تو مجھے ایک پسینے کا قطرہ نہیں آئے گا. سو یہ کہنا کہ یہ گرم ہے، یہ ایک سبجیکٹو سی ایک بات ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ. لونگ کے 2 پیس جو ہے وہ روزانہ کہوے کے ساتھ آپ لیں. جی، روز لونگ کے 2 پیس آپ یہ لینے شروع کر دیں. اچھا، اس کے علاوہ 1-2 چیزیں میں آپ کو، اور دو نہیں 3-4 چیزیں. ایک تو زیتون کے پتے. زیتون کے پتے، اولیو، اس کے پتے اس درخت کے جو ہیں، اوہ یہ کیا کمال کی چیز ہے. اس کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولیوروپین. ٹھیک ہے، اور یہ RNA وائرس، DNA وائرس، بیکٹیریا، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی کارسینوجینک ہے. یہ تقریباً آج تک جتنے کینسرز پہ ریسرچ ہوئی ہے، there has never been a single carcinogenic یعنی کہ اسٹڈی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ اس نے کام نہیں کیا. اولیو لیو جو ہیں، اس کے آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں. اس کے خشک اولیو لیوز کو آپ ان کا پاؤڈر بنا کے آدھی چمچ روزانہ آپ لے سکتے ہیں. یہ اتنا بہترین ایک نسخہ ہے اپنا. یہ ہمارا جو پاکستان میں اولیو لگتا ہے یہ پورا سالٹ رینج میں لگا ہوا ہے، یہ اس کے لیوز. جی، اس کے لیوز آپ لے سکتے ہیں. یہ بہترین قسم کی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے اینٹی وائرل ڈیفنسز کو بہت زیادہ انہانس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جو کہ چائنیز نے اپنی یہ جو سٹڈیز جنہوں نے پرنٹ کی آفٹر دس بریک ڈاؤن آف کرونا وائرس، اس کے اندر دے فاؤنڈ آؤٹ فیو تھنگس ٹو بی ویری ویری بینیفیشل. اور یہ نہیں کہ صرف چائنیز نے ابھی اس کو بینیفیشل دیکھا ہے، یہ تقریباً لٹریچر میں لاسٹ 50 ایئر سے رپورٹ ہوتی آ رہی ہیں. مثلاً کیا چیز؟ ہلدی. اب ہلدی کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کرکومن کہتے ہیں، CURCUMIN، کرکومن. اور یہ تقریباً 400 گرام ہلدی میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. 400 گرام میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. یہ کیپسول ہائیلی پوٹنٹ فارم آف اینٹی انفلیمیٹری سبسٹنس ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ بھی ہے جو کہ اینٹی RNA اور DNA وائرس سے اس کے خلاف کام کرتا ہے. اگر آپ کے جسم میں موٹاپا ہے اور آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں in order to get your immune system to do well against this pandemic, تو it is essential کہ you include some ہلدی in your diet. دودھ کے ساتھ لینے ہلدی، صدیوں سے لوگ لے رہے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے آپ پی لیں. اس کے پیچھے بڑا وزڈم ہے دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے لینے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہلدی ہے وہ جب تک فیٹ نہیں ہوگا ہلدی کے ساتھ وہ ابزارب نہیں ہوگی. اچھا، اس لیے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں. دودھ کے اب جو 2 چیزیں کوئکلی بتا دیں، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور کون سی چیزیں؟ تیسری چیز اس کے ہلدی کے علاوہ ایک تو دار چینی ہے، اور ایک جس کو ہم ملٹھی کہتے ہیں انگریزی میں، لیکورس اور سینمن. ملٹھی وہ گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. جی، گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اب ملٹھی کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت زبردست ایک اینٹی وائرل ہے. اور سینمن جو ہے ایک بہت زبردست آپ کی انسولین ریزسٹنس کم کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو موٹاپے کو کم کرتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے اٹ سٹارٹس پروڈیوسنگ انسولین اینڈ میکس یو لوز ویٹ فاسٹر. اگر آپ
दार चीनी, सिनेमन को लेना शुरू करें। और इन दोनों को लेने का, तीनों को हर्ब्स को लेने का तरीका ये है कि आप रात को खाने के बाद लें, ताकि रात को मोस्ट वेट लॉस अकर्स एट नाइट, इम्यून सिस्टम की सारी एक्टिविटी अकर्स एट नाइट। इसके अलावा मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं तमाम सामीन और कायरीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि स्लीप वेल, खूब सोएं। अच्छा, हाँ, रज के सोएं। हाँ, रज के सोएं, यानी कि 8 घंटे की नींद पूरी करें, 7-8 घंटे सोएं, मजे करके सोएं, यानी कि और थोड़ी सी वर्जिश जरूर करें। अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी। अगर आप बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी। और सारा ये जो एक्टिविटी है, एक और मैं नींद के हवाले से बात करता चलूं, मैं प्रीमेच्योर एजिंग के बारे में अक्सर लेक्चर देता रहता हूं। तो ये याद रखिए कि हर इंसान जब रात को सो जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कारिंदे निकलते हैं जो आपके जिस्म को सुई धागा लेके रिपेयर करते हैं। ठीक है। सारे दिन में जो आपका डैमेज हुआ है ना, वो रात को रिपेयर होता है। और वो रिपेयर कब होता है? जब आप खूब बेहतरीन नींद सोते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, एक तो आप यू विल एज क्विकली, झुर्रियां बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, रिपेयर का अमल रुक जाएगा, और कोरोना वायरस भी यानी कि ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा। सो इसलिए गो बैक टू नेचर, चक्की का आटा खाएं, ठीक है। आप ये दूसरी, मैं इसमें एक और बहुत और लोगों को बताएं कि चीनी ना खाएं। जी, मैं इसमें सबसे आखिर में ये बताने लगा हूं कि कोशिश ये करें कि अपनी खुराक से इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकाल दें। चीनी को बिल्कुल निकाल दें। चीनी हम जब थे ना, स्टूडेंट थे, तो हम चूहों को इम्पोर्टेंट और इनफर्टाइल करने के लिए ना चीनी, चावल और मैदे का इस्तेमाल करते थे। मैदा, चावल